اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ما خطبكن اذ راوتن یوسف عن نفسه قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء قالت امرأة العزیز الآن حسحس الحق انا راوته عن نفسه وانه لمن الصادقین۔ بادشاہ نے عورتوں سے کہا تمہارا معاملہ کیا ہے؟ جب تم نے اس کو اپنی مطلب براری کے لیے پھسلایا تھا وہ بولی اللہ کی پناہ ہمیں اس میں کوئی برائی معلوم نہیں۔ عزیز کی بیوی نے کہا کہ اب حق واضح ہو گیا اور میں نے ہی اس کو اپنی مطلب براری کے لیے پھسلایا تھا اور بلا شبہ وہ سچا ہے۔ دیکھیں بادشاہ نے معلوم کیا کہ عورتوں کا معاملہ کیا ہے جنہوں نے اپنی مطلب براری کے لیے یوسف کو پھسلایا تھا۔ جب سب عورتوں نے متفقہ طور پر یہ شہادت دی تو پھر زلیخا نے بھی اس بات کا اقرار کر لیا کہ اذ راوتن یوسف عن نفسه کہ اقرار کر لیا کہ میں نے ہی یوسف کو اپنی مطلب براری کے لیے پھسلایا تھا، اور ہم تو یوسف کو یقیناً دیکھتے ہیں یہ تو بہت سچے ہیں، ان کے اندر ہم نے کوئی خامی نہیں دیکھی، یہ تو دیانتدار آدمی ہیں، سچے آدمی ہیں۔ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ۔ یوسف نے کہا کہ اس لیے کہ وہ عزیز یعنی کہ وہ عزیز مصر جان لیں کہ بے شک میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی، اور یہ کہ بے شک اللہ خائنوں کا مکر نہیں چلنے دیتا۔ آگے یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ سب میں نے جو اتنی تحقیق کی ہے کہ اس لیے کی تاکہ عزیز مصر اچھی طرح اس بات کو جان لیں کہ میں نے اس کے غائبانہ میں اس کی بیوی کے ساتھ میں خدا نخواستہ کوئی غلط حرکت میں نے نہیں کی ہے۔ اور یہ جو عورتوں نے مکر و فریب اور یہ چال چلی تھی، چال بازوں کی چالیں اللہ تعالیٰ چلنے نہیں دیتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی عصمت بالکل آشکارا ہو جائے اس لیے یوسف علیہ السلام نے اتنی چھان پھٹک کی۔ آگے یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی پر ہی اکساتا ہے مگر جس پر میرا رب رحم کرے، بے شک میرا رب غفور الرحیم ہے، بڑا مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ممکن تھا کہ جس قدر یوسف علیہ السلام نے اپنی برات کا اظہار کرنے کے لیے جتنی چھان پھٹک کی تو ہو سکتا کوئی شخص یہ کہتا کہ بھئی ان کے اندر کوئی تکبر ہے، شیخی بگار رہے ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بھئی میں اپنے نفس کو بری نہیں قرار دیتا، ان النفس لامارۃ بالسوء کہ نفس تو برائیوں کا ہی بے شک حکم دیتا ہے۔ نفس کی علماء فرماتے ہیں تین قسمیں ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ اسے کہتے ہیں جو صرف گناہوں پر ابھارتا ہے، جو انسان کو گناہوں پر ابھارتا ہے۔ دوسرا نفس ہے نفس لوامہ جو گناہوں پر انسان کو ملامت کرتا ہے، وہ نفس لوامہ ہے۔ تیسرا نفس ہے نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ وہ ہے جو ہر حال میں مطمئن رہتا ہے، ہر حال میں اللہ سے راضی رہتا ہے، نفس مطمئنہ اسے کہتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں اپنے نفس کو بھی بری قرار نہیں دیتا، یعنی اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو بس اللہ کا فضل و کرم ہو گیا مجھ پر کہ اللہ نے مجھ پر رحم کیا تو میں اس گناہ سے بچ گیا، ورنہ میں اپنے نفس کو بھی بری قرار نہیں دیتا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ سے لے کر إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ تک یہ مقولہ زلیخا کا ہے، یعنی کہ أَنَا رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ میں نے ہی یوسف کو اپنی مطلب براری کے لیے پھسلایا تھا۔ تو زلیخا یہ بتانا چاہتی ہے اپنے بادشاہ کو کہ دیکھو میں نے اس کے علاوہ کوئی غلط حرکت نہیں کی، میں نے اتنا ارادہ تو کیا تھا، جتنا جرم میں نے کیا اس کا میں اقرار کرتی ہوں، لیکن اس کے علاوہ میں نے آپ کے در پردہ کوئی میں نے خیانت نہیں کی۔ اگر میں نے کوئی اور غلط حرکت کی ہوتی تو وہ بھی کھلم کھلا سامنے آ جاتی، اور میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتی، بے شک نفس تو گناہوں کا ہی حکم دیتا ہے۔ ہاں اتنا اقرار میں ضرور کرتی ہوں جتنا اس سے جرم ہوا ہے کہ میرا نفس بھی اوروں کی طرح ہی اور دوسرے لوگوں کی طرح گناہوں کا ہی حکم دیتا ہے، لیکن میں نے اس کے علاوہ کوئی گناہ نہیں کیا۔ اب بہرحال اس کو یوسف علیہ السلام کا جملہ مانے یا زلیخا کا جملہ مانے، بہرحال جب انسان توبہ کرنے لگتا ہے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے تو نفس امارہ پھر وہ نفس لوامہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور جب نفس لوامہ بن جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، پچھلی لغزشوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، بلکہ رفتہ رفتہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں پر توبہ کرنے کی وجہ سے اس کو نفس مطمئنہ کے درجے تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اپنے نفس پر کبھی بھی بھروسہ انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نفس امارہ ہر شخص کو برائی کا ہی حکم دیتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ فضل و کرم فرمائے تو انسان گناہ سے بچ جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔